بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میری ماں گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ایک رات میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں رات کو 2 بجے گھر سے باہر نکلی، میرے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے پڑ گئے۔ میں بھاگتی رہی اور وہ میرے پیچھے بھاگتے رہے۔ سامنے قبرستان دیکھ کر میں قبرستان میں چھپ گئی۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی اور اس قبر کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس قبر کے اندر گئی تو وہاں پر مجھے ایک آدمی، میری ماں اتنی ٹھنڈ میں بھی باہر صحن میں سوتی تھی اور ہمیں اندر کمرے میں سلاتی تھی۔ میرے ابا سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ ایک رات میں نے کمرے کے باہر دیکھا کہ چارپائی ہل رہی تھی۔ میں جیسے ہی ماں کے قریب گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ماں اور میرا نام شائستہ ہے، میرے پاپا میرے ہونے کے 2 سال بعد سعودی عرب گئے تھے، کیونکہ وہ شروع سے باہر کے ملک رہتے تھے۔ ادھر میری ماں شادی کے بعد پاکستان میں رہتی تھی اور میرے ابا باہر، اور اب 19 سال بعد پاکستان آئے۔ میں 20 سال کی ہوں۔ میرے پاپا کچھ دنوں کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے گئے، پھر مڑ کر نہیں آئے۔ میرے پاپا جس دن گھر سے گئے تھے اس دن پاپا کا ایک کار حادثے میں موت ہو گئی اور میری ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ جب ماں مجھے لے کر نانی کے گھر جانے لگی تو میرے تایا نے ہمیں روک لیا اور ماں سے کہا، اب میرے بھائی کی بیوی ہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ تب سے تایا میری ماں میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مجھ پر مہربان رہتے۔ وجہ یہ تھی کہ تائی میری ماں پر شک کرتی تھی کہ ان کا میرے شوہر کے ساتھ کوئی چکر ہے، اور پھر تائی نے ہماری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ سارے گھر کے کام ہم ماں بیٹی سے ہی کرواتی اور ہم دونوں کو باتیں بھی سناتی۔ کبھی بھی ہمارے کام سے خوش نہیں رہتی تو ہمیشہ ہمارے کام میں کمی نکالتی رہتی۔ کبھی کہتی تھی ٹھیک سے کام نہیں کیا تو کبھی کہتی کام بگاڑ دیا۔ ایسے میں ہماری زندگی مشکل بنا کر رکھتی تھی۔ اوپر سے ان کی 3 بیٹیاں اور بیٹا بھی ہمارے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ وہ بھی سارا دن مجھے اور میری ماں کو کاموں میں الجھائے رکھتے تھے۔ اس گھر میں ہمارا اکلوتا سہارا میرے تایا جان کا تھا۔ میرے تایا میرا اور میری ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھتے، مگر تائی سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ جب سے پاپا کا انتقال ہوا تھا، تایا میرے اور میری ماں کے لیے الگ سے پھل لایا کرتے اور اپنے بچوں کے لیے وہ الگ سے لاتے تھے، مگر میری تائی ہم سے وہ پھل تک چھین کر لے جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب ہمارا کھانا پینا ایک ساتھ ہے تو یہ الگ الگ پھل لانے کا کیا مطلب ہے، اور پھر ہمیں پھلوں کے چھلکے دیکھنا ہی نصیب ہوتا تھا۔ ایک دن میں اور میری ماں گھر کے سارے کام کرنے کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں آرام کرنے گئے، میری ماں نے مجھ سے کہا، شائستہ میری کمر درد کر رہی ہے۔ میں ماں کی کمر دبانے لگی، تبھی دائیں کمرے میں آ گئی تائی جان امی سے کہنے لگی، بھابھی آپ پھر سے لیٹ گئی ہیں، کچن کون دیکھے گا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج بچوں کا میکرونی کھانے کا دل کر رہا ہے اور تم ادھر بے فکر لیٹی ہوئی ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تائی ایک دم سے چلا اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، ماں بیٹی ہر وقت بیمار پڑی رہتی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تم دونوں ماں بیٹی کو دھکے مار کر میں اس گھر سے نکال دوں، مگر مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تم نے میرے شوہر پر کیا جادو کر رکھا ہے۔ وہ تم لوگوں کو اس گھر سے جانے نہیں دیتا۔ میرا بس چلے تو میں تم دونوں کو اپنے گھر میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہ کروں۔ ماں اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تائی سے پوچھوں کہ آپ کے اندر کا شیطان آخر کب ختم ہوگا۔ دراصل میرے پاپا زندہ تھے تو وہ بہت کمایا کرتے تھے۔ میرے تایا سے زیادہ میرے پاپا کی آمدنی تھی۔ ہمیں اچھا کھانا کھاتے ہوئے اور اچھا پہنتے ہوئے یہ سب دیکھ کر تائی جان جلن کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ ہماری زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ میرے پاپا کا انتقال تو ہو گیا۔ ماں تو اب تک صدمے میں تھی۔ تائی نے بڑی ہوشیاری سے پاپا کا کاروبار تایا کے حوالے کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اور ماں تو اپنے ہوش میں نہیں۔ اس وقت کاروبار ڈوبنے والا تھا تو تایا نے اسے سنبھال لیا تھا۔ تایا ہر مہینے ساری آمدنی لا کر میری ماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے اور کہتے تھے کہ بھابھی یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے ان کو کہاں استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو تائی کا دل جل کر رہ گیا تھا کہ میرا شوہر ابھی بھی ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تائی نے تایا اور ماں پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ روز تایا سے لڑنے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم اپنی بھابھی اور اس کی بیٹی شائستہ پر اتنا مہربان کیوں ہو، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک دن ماں نے تائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالا کرو، مجھے میری بیٹی کے سامنے شرمندہ مت کیا کرو، میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی۔ لیکن ایک دن تایا نے تائی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے یہ بات کہنی نہ چھوڑی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر تائی بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کبھی یہ بات اپنے منہ سے ایک بار بھی نہیں نکالی تھی، لیکن انہوں نے ماں اور مجھے بہت ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تایا کو اس قدر اپنی مٹھی میں لے لیا تھا جو مہینے بھر کا خرچ لا کر وہ ماں کے ہاتھوں میں رکھتے، انہوں نے وہ دینا بھی بند کر دیا۔ یعنی اب ہمارے کاروبار پر تایا اور اس کے بچوں کا پورا قبضہ ہو گیا تھا۔ ماں کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔
میں نے سوچا تھا کہ میں تایا سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ وہ ماں کے علاج کے لیے چند پیسے دے دیں۔ جب رات کو وہ گھر آئے تو میں ان کے پاس چلی گئی اور میں نے ان سے کہا کہ تایا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو تایا کہنے لگے ہاں بیٹی کہو کیا بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ تایا کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹی میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا۔ مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس وقت تائی ہم دونوں کی باتیں چوری چھپے سن رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی واہ میرے لیے تو تمہارے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ تایا جان کہنے لگے کہ اگر تم کبھی بیمار پڑو گی تو تمہیں بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اتنا پتھر دل نہیں ہوں لیکن تم کیسے بیمار پڑو گی؟ تم تو سارا دن بستر پر لیٹی رہتی ہو، اپنی بھابھی اور اس بچی پر حکم چلاتی رہتی ہو اور ان سے سارا دن گھر کا کام کرواتی رہتی ہو۔ بیمار تو وہ انسان ہوتا ہے جو روز محنت کرتا ہے۔ تائی نے جب چچا کے منہ سے یہ سارے الفاظ سنے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پر وہ کچھ کہے بنا ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تایا نے اس وقت مجھے 10,000 روپے دیے تھے اور مجھے کہا کہ اپنی ماں کو صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ میں نے تایا کا دل سے شکریہ ادا کیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ ماں کہنے لگی شکر ہے تمہارے تایا کا جن کو اپنی بیوی کے کرتوت تو معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ ماں مجھے بھی اس بات کی تسلی ہے۔ ماں کہنے لگی بس میں چاہتی ہوں کہ میری اور تیری عزت اس عورت سے محفوظ رہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں بولی ماں تائی سارا دن ہماری بےزتی کرتی رہتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا کرے گی؟ ماں کہنے لگی ایسی عورتیں بہت کچھ کر لیتی ہیں، تم کیا جانو؟ میں نے ماں سے کہا چھوڑیں ان باتوں کو، اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں اور میں صبح آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ میں اور ماں رات کو سوئے تھے اس بات سے بے خبر کہ آنے والی صبح ہمارے لیے کیا لے کر آنے والی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کسی کے دروازہ پیٹنے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی تائی کھڑی تھی، وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے ہی تایا بھی چلے آئے تھے۔ تائی ہمیں کہنے لگی کہ تم نے اپنے تایا کے پیسے چرائے ہیں۔ میں نہ میں سر ہلا دیا اور بولی نہیں نہیں تائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کی۔ تایا نے تو خود کل رات ماں کے علاج کے لیے مجھے 10,000 روپے دیے تھے۔ وہ کہنے لگی بس بس زیادہ باتیں مت بناؤ، مجھے اپنے کمرے کی تلاشی لینے دو۔ تایا بھی پیچھے کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ تبھی تائی نے ہمارے کمرے کی ساری چیزیں الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیں اور جب انہوں نے ہماری الماری کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ تائی الماری سے اپنے سونے کا ہار نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے کہنے لگی شائستہ میرے سونے کا ہار تمہاری الماری میں کیا کر رہا ہے؟ میں تو یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر تایا سے کہنے لگی مجھے نہیں پتا یہ کیسے آیا۔ تائی کہنے لگی تمہارے گھر کی الماری سے آیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیٹی میرے زیور چرا کر لائی ہے۔ ماں کہنے لگی نہ میں چور ہوں اور نہ ہی میری بیٹی چور ہے۔ یہ سب باتیں سن کر تایا آگے بڑھے اور کہنے لگے اگر تم دونوں ماں بیٹی چور نہیں ہو تو میری بیوی کا نیکلس یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تبھی تائی نے الماری کی پھر سے تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر تایا کی انگوٹھی نکال کر ہمیں دکھائی۔ وہ کہنے لگی یہ وہ انگوٹھی ہے جو میں اور میرا شوہر صبح سے تلاش کر رہے تھے۔ مجھے تو پورا یقین تھا، جب رات کو تمہاری بیٹی ہمارے کمرے میں آئی تھی تو یہی لے کر گئی تھی۔ مجھے تو پتا ہے تم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، اس طرح چوری کرتی ہو کہ سامنے والے کو کچھ پتا ہی نہیں چلتا۔ مگر تمہارے تایا کہاں ماننے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہ میری بھابھی چور ہے نہ ہی بھتیجی چور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور آ کر تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹی ہماری چیز لے کر یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ بنا بیٹھی ہیں۔ تایا کہنے لگے مجھے آپ دونوں سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ تائی کہنے لگی کہ میں ابھی ان دونوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، ابھی پولیس کو فون کر کے ان دونوں کو جیل میں بند کرواتی ہوں۔ لیکن تایا کہنے لگے ایسا مت کرنا، جیسی بھی ہے یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ کہنے لگی آج آپ ان دونوں ماں بیٹی کی ہی طرفداری کر رہے ہیں۔ تایا چپ رہے تھے تو تائی کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بھابھی اور بھتیجی کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو انہیں ابھی اس وقت گھر سے نکال دو، میں اب ان دونوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتی۔ تایا کا چہرہ تب اتر گیا تھا، وہ آگے بڑھے اور ہم سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ بھابھی اب بات چوری تک آ گئی ہے، اگر آپ نے اور شائستہ نے اس طرح کی حرکت نہ کی ہوتی تو آج میری بیوی کی یہ مجال نہ ہوتی کہ وہ آپ دونوں کو اس گھر سے نکال، لیکن غلطی تو آپ کی ہے اور آپ کی بیٹی کی ہے، میں اپنی بیوی کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس گھر سے چلی جائیں تاکہ میری بیوی آپ کو پولیس کے حوالے نہ کر سکے۔
تب میری ماں آگے بڑھی اور زندگی میں پہلی بار سامنے بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، جس گھر سے آپ جانے کا کہہ رہے ہو یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ آپ احسان فراموش ہو مگر اب ساری حد پار کر چکے ہو۔ آپ نے میرے شوہر کے گھر پر قبضہ کیا، میں چپ رہی۔ آپ نے میرے شوہر کا سارا کاروبار اپنے قبضے میں لیا، میں تب بھی چپ رہی۔ آپ کی بیوی نے مجھے اور میری بیٹی سے نوکروں کی طرح رویہ رکھا، ہم سے پورے گھر کا کام کروایا، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو میں نہیں بلکہ آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کے بچے جائیں گے۔ میری ماں کی آواز بہت تیز تھی۔ سایہ کہنے لگے، بھابھی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اگر میں نے آپ کے شوہر کا کاروبار نہ سنبھالا ہوتا تو کیا یہ اس مقام پر پہنچتا، بلکہ وہ کب کا ڈوب گیا ہوتا اور آپ یہ گھر بیچنے پر مجبور ہو جاتے اور آپ کے پاس چھت بھی نہ رہتی۔ آپ دونوں ماں بیٹی پہلے بھی چوری کرتی رہی ہیں، ہمارا بہت سارا پیسہ غائب ہے جو آپ نے ہی چوری کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر تائی آگے بڑھی اور انہوں نے پولیس کا نمبر ملایا۔ وہ کہنے لگی، آپ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر میں چور ہیں۔ تایا کہنے لگے، بھابھی آپ تو اپنی زندگی گزار چکی ہیں، اب اپنی بیٹی کا ہی کچھ سوچئے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ تھانے میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ انہوں نے ماں کو اس قدر ڈرایا کہ ماں دو جوڑے کپڑے بیگ میں رکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ میں اور ماں بے بسی کی حال میں پہنچ گئے تھے۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ ہمیں ہمارے حق سے دور کیا جا رہا تھا، کیونکہ جب سے بابا مرے تھے ہمیں کبھی ہمارا حق ملا ہی نہیں تھا۔ اصل پریشانی اس بات کی تھی کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی اب ہم کہاں جائیں گے؟ جب سے پاپا ہماری زندگی سے گئے تھے آیا نے ہماری کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی، کسی سے ملنے جلنے بھی نہیں دیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ رشتہ رکھنے دیا۔ اگر ماں کی کوئی دوست ہوتی تو ہم اس کے گھر چلے جاتے۔ یوں ہی چلتے چلتے رات ہو گئی، ہم اپنے شہر سے دور آ گئے تھے مگر کوئی بھی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملا۔ ماں بھی خاموش تھی اور میں بھی خاموش تھی۔ پھر رات ہو گئی، اکیلی عورتوں کو مرد عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ہم کیا کریں، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ہم آگے پہنچے، ہمیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ماں کہنے لگی، یہ جگہ رات گزارنے کے لیے اچھی ہے، صبح ہم کہیں نکل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، آ جاؤ ہم اس جھونپڑی میں چلتے ہیں۔ میں اور میری ماں جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میں اور ماں زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ماں کے آنسو نکلنے لگے تھے اور کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میرے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں ایسا دن آ گیا۔ میں نے کہا کہ ماں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ان لوگوں سے حساب لیں گے جو ہمیں اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ ماں خاموش رہی۔ میں اور ماں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈر کے مارے نہ تو مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی ماں کو۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں کچھ بے چین سی تھی، کبھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تو کبھی بیٹھ جاتی۔ میں آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے ماں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماں نے کہا، نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں کا پورا جسم پسینے سے لت پت ہو چکا تھا، ان کے چہرے کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماں تو بے ہوش ہو گئی۔ میں بولی، ماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ آنکھیں کھولو، مگر ماں نے مجھے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ ماں جیسے زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ماں کی نبض کو ٹٹولا تھا، وہ ابھی بھی چل رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ماں دل کی مریض ہے اور ڈاکٹر نے ایسی حالت میں ماں کو زبان کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی گولی دی تھی۔ میرے پاس اس وقت گولی موجود نہیں تھی۔ میں نے ماں کو وہیں پر لٹایا اور خود بھاگ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں جلدی قریب کے میڈیکل سٹور پہنچنا چاہتی تھی تاکہ وہاں سے ماں کے لیے کوئی دوائی لے سکوں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے مگر مجھے یقین تھا کہ ایسی حالت میں اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں بھاگی جا رہی تھی اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے لگ چکے ہیں۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، تو یہاں سے بھاگ کر کہاں جا رہی ہے؟ تمہارے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ رک جاؤ، ہمیں مت تھکاؤ۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اپنی دوڑ تیز کر لی تھی، مگر وہ بھی کہاں رکنے والے تھے، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے اور میں خدا سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی کہ میری ماں بیمار ہے، مجھے لوگوں سے بچا لو۔ میرا ڈر سے برا حال تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر وہ لڑکے تو میرے پیچھے ہی آتے جا رہے تھے۔ تبھی مجھے سامنے قبرستان نظر آیا۔ قبرستان دیکھ کر میرا دل سن ہو چکا تھا۔ میں رات کے اس وقت اس قبرستان میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکے بھی اس قبرستان میں میرے پیچھے آ گئے۔
वहाँ मुझे कौन बचाने वाला था। तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई। उन आवारा लड़कों की नज़र से ओझल होने के लिए उस टूटी हुई कब्र में उतर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी मरने वाली हूँ। और मुझे लड़कों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और साथ एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अगर वो लड़की मिल गई तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनकर तो मैं और घबरा गई। फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में मेरी तलाशी करते रहे, लेकिन उन्हें मैं कहीं ना मिली तो वो वापस चले गए। मैं अपनी सांसें बहाल करने लगी थी। फिर मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज़ पर लगा। मैं उछल गई कि ऐसा महसूस हुआ कि किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा है, मगर पूरे चांद की रोशनी से मुझे कुछ नजर आया। एक लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई थी। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैंने जब उस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे पैसे और जेवर नजर आए। मैंने उसे उठाया और कब्रिस्तान से निकल गई। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन माँ की फिक्र सता रही थी। मैं किसी तरह उस जगह पर वापस आ गई जहाँ रात को माँ को छोड़कर गई थी। ये देखकर मैं हैरान थी कि वहाँ एक औरत मौजूद थी जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उस औरत से बोली कि आप कौन हैं? औरत कहने लगी कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र इस औरत पर पड़ी। औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या परेशानी है, तो उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं सारी बात समझ गई। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे गोली रखने के लिए दी है, जो मैंने अपने बैग से निकाल कर उसकी जुबान के नीचे रख दी और ये ठीक हो गई। की आंखों में आंसू आ गए कि खुदा इंसान की कैसे मदद करता है जहाँ उसने सोचा भी ना हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में गई थी। वहाँ एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक किया। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया और उनके सामने वो गठरी खोल दी। हमने जब वो कागज़ खोले तो उस पर जो तारीख लिखी हुई थी उसे देखकर मैं और माँ हैरान रह गए थे। वो जेवरात किसी ने 100 साल पहले कब्र में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब इन चीज़ों का मालिक तो मर गया होगा। तो माँ कहने लगी, अब हम ये रख सकते हैं। फिर हमने जेवरात बेच दिए और हमने अपने लिए नया घर भी खरीद लिया। माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे ताया और उनकी बीवी पर केस करना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। माँ ने उन दोनों पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा सा वकील खरीद लिया। फिर कुछ महीने में हम केस जीत गए। हमारी सारी जायदाद हमें वापस मिल गई और ताया भी जेल की सुलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया और उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। ताई अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मैके चली गई और सुनने में आया कि उनके मैके वाले भी ताई और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ किया। बुरे काम की बुरी सज़ा होती है। अपना किया हुआ लौट कर ज़रूर आता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।